حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد انسان بالم بن بورا ایک اللہ کا نیک بندہ، آخر اس پر اللہ کا عذاب نازل کیوں ہوا؟ بالم بن بورا کون تھا؟ اللہ کی اتنی عبادت کرنے کے باوجود اس پر اللہ کا عذاب نازل کیوں ہوا؟ بالم بن بورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بالم بن بورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ سن کر بالم بن بورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ ناظرین، لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گر گر کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارے کے بعد جب اس کی بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گرا قدر ہدیہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کیے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالمی مقام و مرتبہ دینے والا بنا دیا، یہاں تک کہ بالم بن بورا تکبر میں آ گیا اور اس پر ہرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ ناظرین، دنیاوی مال کی ہرس اور تکبر کیسے کیسوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی مال و زر کی ہرس اور کبر کی وجہ سے وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بالم بن بورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اے بالم، تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدھی کی تقریر سن کر بھی بالم بن بورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبن نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور تکبر و مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بالم، تو الٹی بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور نکلتا کچھ ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ اچانک اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بالم بن بورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی ہیں، میرا ایمان جاتا رہا، میں قہر قہار و غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بالم بن بورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت 2 شہزادیوں کو بناؤ سنگھار کرا کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا۔
اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ ناظرین، اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ اچانک بنی اسرائیل کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ ناظرین، بالم بن بورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ عزیز دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ۔ جیسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملے کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ ناظرین، بالم بن بورا کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بالم بن بورا کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر اس کو کیوں کار مذلت میں گرا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غائب و خسارہ نہ کرتا۔ ناظرین، یہ وہ شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھی، صرف اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت ذلیل و خوار ہوا۔